نبی بننے والے تے لعنت، نبی کوئی نہیں ہو سکتا آپ تو بات اس تو بھائی اس مسئلے کو کوئی نہ چھڑے نہ یہ کوئی دلیلاں دے نہ کسی نہ آیتاں سنو نہ حدیثاں چھتر لا جا کہ بس لمحہ پاؤ تے جتیاں مارو آکو خدا دا بندہ یہ گل بحث شروع کر دے کہ لا الہ الا اللہ یہ مانا نہیں کہ اللہ تو سوا کوئی خدا نہیں، یہ ہوئی مانا تے بڑا خدا ہے کوئی نہیں چھوٹے ہے گیا وہ کی اسی بگڑاں دین دیاں وہ گلاں بھی تسی ہلا دینیاں جڑیاں بالکل طے شدہ۔ اس باروں اللہ رحمت فرمائے سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک آدمی نے دعویٰ نبوت کیتا تے اسلامی حکومت سی، انہیں کہا میرے کو معجزہ ویکھنا تو ویکھ لو، مطالبہ کرو کہ میں کوئی نشان دکھاواں۔ تو کئی لوگوں نے پوچھا اب یہ جھوٹا ثابت کر لی اگر کوئی نشان منگ لیا جائے تو امام صاحب نے فرمایا انہیں جھوٹا ہونا کہ نہیں ہونا تسی کافر ہو جانا کہ نبوت دا منصب ہے دو شاں الگ کرنیاں بالکل ذہن حاضر کرنا مسئلہ تلوار کی طرح دا چیز نہ میں بدنام ہو جاؤں تو نہ تسی کافر ہو جاؤ۔ ایک منصب نبوت ہے پوسٹنگ کہ اللہ کسی نے کہتے ہوں نبی ہیں تو اعلان کرتے لوگوں نے امت بڑھا یہ بند ہے، منصب نبوت سیل ہو چکا، کسی نے اپنے ہوں نبی نہیں بنانا تو نہ کوئی اعلان کر سکتا، منصب نبوت بند ہے۔ میں جب سے آ گیا میرے ذریعے ان رسالت و نبوت کے دن کا رسالت بھی اور نبوت ان کا سلسلہ بند ہو گیا۔ ولا رسول آبادی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی کہ نبی رسول کریم علیہ السلام تو بعد نواں کوئی نہیں بننا، نبوت بند ہو چکی ہے نہ دی کوئی ضرورت ہے، مگر نبوت دے کمالات اور مراتب او امت جاری ہے۔ اس تو اسی دعا کرتے ہیں جڑی تو رحمتہ ابراہیم علیہ السلام دی حالت کیتیاں سی حضور ان دی حالت بھی کر اس پاروں جو انہاں نبی ہوئے سی تے اتنے نبیاں دی طرح دے بندے جنہاں نوں دو چیزاں جڑیاں بالکل حاصل ہے، تحدیث جڑا آپ نے فرمایا کہ پہلی امتاں محدث ہوندے سی نبی نہیں سی ہوندے، اللہ انہاں نال کلام کردا سی۔ اس تو اس امت دے نیک لوگاں نال بھی مکالمہ اور مخاطبہ، غیب چو آواز آوے دل چلا پا دے خواب دسے، الہام کشف مخاطبہ جاری، یہ کوئی انکار نہ کرے۔ باقی وہ بندہ نیک ہونا چاہیے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ دا پیرو ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث تو ہٹے آدمی جڑا وہ شیطان ہو سکتا، اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا انعام جڑا اللہ دے نبیاں تے ہوندا سی، ابراہیم علیہ السلام دی آل موسیٰ علیہ السلام کئیاں تے ہویا تشریع کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے شریعت دیندا سی، وہ حلال و حرام اور جائز ناجائز دے مسائل لوگوں کو بیان کردے سی۔ اے اللہ پاک نے اس رنگ منظور کی دعا کہ اس امت مجتہدین نو پیدا کر کہ مجتہد جڑے ہے انہاں دا وہی مقام ہے جڑا صاحب شریعت نبیاں دا سی۔ یہ جڑا اجتہاد کرن گے جو قابلیت رکھدا اجتہاد دی کہ قرآن و حدیثوں نے انی غوطہ زنی کی ہے، عمر کھپائی ہے کہ نواں کوئی مسئلہ سامنے آئے ہوئے جڑا اس زمانے نہیں سی بے خون دینا ٹھیک ہے کہ نہیں، ہوائی جہاز نماز ضرورت وہ دس سکے کہ اگر یہ رسول اللہ دے سامنے معاملہ ہوندا تو میں جو کچھ پڑھیا وہ مطابق آپ دا مزاج دسدا بھی فیصلہ آ ہونا سی۔ یہ بہت قابلیت چاہتا۔ رسول کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں بھیجا اور آپ کے ذریعے اعلان فرمایا تو آپ نے مثال دی کہ میری اور پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ مثل رجل بنا بیتن، کیسی مثال سے سمجھایا مسئلہ ختم ہے۔ جیسے ایک شخص نے کوئی عمارت بنانی شروع کی، اینٹیں لگاتا گیا، فاحسنہ واجملہ، بہت خوبصورت عمارت بنا دی، اللہ سوائے فرمایا ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، محل بن گیا تھا نبوت کا۔ سارے نبیوں کے امت سے منتظر کہتے ہیں اللہ وزت حاضر لبنا، دیکھتے تھے کہ بہت اچھا ہے مگر کاش یہ اینٹ بھی لگ جاتی۔ تو آپ نے مثال دے کر میں آدم سے لے کر اینٹیں لگتی گئیں، سارے اعلیٰ سے اعلیٰ تھے، ایک کا انتظار تھا، فانا لبنا تو وانا خاتم النبیین، وہ اینٹ میں ہوں اور میں آخری ہوں، لا نبی بعد یا میرے بعد کوئی نہیں۔ جب تک ضرورت تھی اینٹیں ایک بھی رہ جاتی کمی، وہ بھی خرابی تھی، اللہ کی حکمت کے خلاف تھا۔ جب محل بن گیا اب خواہ فالتو اینٹیں لگائی جانی، بدنما بنانا نہیں، اب کوئی پیدا ہوتا دین کی خدمت کر سکتا کرے، اللہ اس کو اجر دے گا، مگر دعویٰ نہ کرے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ شیخ اکبر نے کہا شریعت والا نبی نہیں، وہ یہی تو بات تھی، شریعت والا نہیں، مسئلہ مثال نہیں لیا کہ شریعت والا وہ ہے جو اعلان کرے کہ مجھے مانو ورنہ کافر ہو جائے۔ اتنا جملہ بھی جو بولتا وہ نبی مشرع، وہ تشریع کا اعلان کرتا قانون سازی کا کہ مجھے ان کا معنی یہ ہے، اور وہ نبی جو غیر تشریعی وہ کیا کہ امت کے عالم ہوں گے، خوبیاں ساری ہوں گی جو نبیوں کی، کوالیفیکیشن ہوگی، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ آپ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تو اس لیے اسی طرح میرے لیے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے، مگر اب نبی نہیں، نبی جو کہ لفظ وہ مرتے کہ میں نبی ہوں اور اعلان کرے مانو، یہ ہے نبی مشرع، شریعت والا نبی۔ مسئلہ مثال کی بات وہاں نہیں، میں نے تو فتوحات پڑھی، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں کہ شیخ یہ کہتے ہیں کہ آیا سکتے ہیں نبی، وہ کہتے ہیں
امت میں ایسے لوگ ہوں گے، یہ ایسی بانج امت نہیں کہ قابل لوگ نہیں، قابل ایسے ہیں کہ اگر بندنا ہوتی اللہ ان کو نبی بناتا، مگر وہ اب نبی نہیں کہلا سکتے، نہ وہ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں مانو۔ وہ تو بات یہ ہے کہ وہ اعلان نہیں کر سکتے، نبی غیر مثل ایسے ہی ہے کہ جیسے گزٹ میں اعلان نہیں ہوتا کہ فلاں آدمی ڈی سی، قابلیت بے شک ہو، سندیں ہوں اس کے پاس، ہم کہتے ہیں کہ یار جگہ کوئی ویکنسی ہوتی تو حکومت اس کو ڈی سی لگا دیتی، مگر لگایا نہیں نا، اس لیے وہ کہہ نہیں سکتا کہ میں ڈی سی ہوں۔ میرا بات تو انہوں نے یہ کہی کہ وہ قابلیتیں ہیں اس امت میں، ایسے لوگ ہیں، مگر وہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم نبی ہیں، نہ لوگوں کو مجبور کر سکتے۔ بات کیسی صاف اور واضح تھی کہ امت کو یہ نہ سمجھو کہ گھٹیا ہے، بالکل ایسے ہیں کہ اگر نبی جاری ہوتی تو اس امت میں بہت عالم ایسے تھے جو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوتے، مگر اب وہ نبی نہیں کہہ سکتے۔ کھول کھول کر انہوں نے لکھا کہ نبی کا نام اب ان کے لیے حرام ہے، کوئی امت نہیں بنا سکتے، کہہ نہیں سکتے۔ تو یہ بہت اعلیٰ بات، تو اللہ کے رسول کی آمد سے ایسا رشتہ قائم ہو گیا کہ بس مان لو، آرام سے سو جاؤ، اب کسی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ کہیں نہیں آتا کہ امام المہدی آ کر اعلان کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں، میری امت بنو، کہیں نہیں۔ ایک شخص آئے گا اگر وہ دنیا میں اسلامی حکومت قائم کر دے گا، خود دنیا کو پتہ چلے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فکرہ بالکل سونے کے حرفوں سے لکھنے کے قابل ہے۔ وہ کہتے ہیں جو مہدی کا دعویٰ کرے اور اس کو مہدی مانے، دونوں اپنی ذہنی پستی کا ثبوت دیں، دونوں پاگل ہیں۔ مہدویت دعویٰ کرنے کی شاید نہیں، کر کے دکھا دے گا، جو کر جائے گا کہ مشرق مغرب میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی، عدل و انصاف، پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ برکت لیڈر تھا جو آنا تھا یار، نہ اس کو خبر ہوگی، نہ وہ اعلان کرے گا، نہ کسی سے منوائے گا۔ ایک دور آ جائے گا یمن والا کس سمادل، ظلم سے بری ہوگی زمین، عدل و انصاف سے بڑھ جائے۔ ایک جو شوشہ یہ چھوڑ دیا نا قادیانی، بڑا خطرناک، اور یہ انہوں نے خواجہ ناظم الدین بیچارے جو تھے انہیں مبعوث کر دیا۔ جب قادیانی تحریک ان کے خلاف چلی نا، ان کا وفد ملا، انہوں نے کہا خواجہ صاحب درود شریف پڑھیں، انہوں نے پڑھا، ترجمہ کرایا کہ اللہ تو محمد اور ان کی آل پر وہ رحمتیں کر دے، ابراہیم ان کی آل پر کی۔ تو انہوں نے پوچھا ابراہیم کی آل پر کیا رحمتیں کی؟ اب خواجہ صاحب حیران ہو گئے، انہوں نے کہا نبی آیا، انہوں نے معجزے ملے ہوں، شریعت اتر کی نہیں، اگر حضور کی امت میں یہ سب باندھا تو انعام کیا آخر جو مانگتے ہو؟ تو اس کا بھی جواب نا آپ سمجھ لیں، بہت بڑی یہ شرارت کی بات ہے جی۔ کہتے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ جو انعامات تھے نا نبوت کے، ان میں سے کوئی بند نہیں ہوا۔ بڑی گہری بات کہہ رہا ہوں، نہ اللہ کا کلام بند ہوا، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ پہلی امتوں میں ایسے لوگ تھے جو نبی نہیں تھے مگر اللہ ان سے کلام کرتا تھا، ان کو مکلم، مفہم، محدث کہتے ہیں۔ اب اگر اس امت میں کسی کو الہام نہ ہو، کسی ولی کو اللہ تعالیٰ کوئی بات نہ بتائے، تو یہ امت ساری امتوں سے بدتر ہوئی ہے۔ اس لیے یہ بھی یاد رکھیں، جیسے حضرت مظہر الثانی شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ انبیاء کے سارے کمالات جو ہیں اس امت میں جاری ہیں، سب مل رہے ہیں اس امت کو۔ نبی نام نہیں، یہ ٹائٹل نہیں ملتا، تو دعویٰ کر کے مجھ پر ایمان لا، امت نہیں بنا سکتا، دوسروں کو فطور نہیں امت میں ڈال سکتا، انعام ہو رہا ہے تو بسم اللہ۔ تو یہ جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں جو باتیں ہوتی تھی اللہ کا مکالمہ مخاطبہ، وہ بچہ یا قریشی صاحب ہے الہام کی شکل، اس کو ادباً ہم الہام کہتے ہیں، اللہ کا کلام۔ دوسری بات تھی کہ معجزے ملتے تھے، مردے زندہ ہوتے تھے، کوڑی ٹھیک ہوتے، وہ بھی نیک لوگوں کی دعاؤں سے یہاں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم ان کو احترام کہہ دیتے ہیں کرامت، نبی علیہ السلام ہوں تو ان کو معجزہ۔ یہ معجزہ اور کرامت ہماری ٹرم ہے علماء کی، احتیاط کے لیے، ورنہ قرآن کی آیات ہی اللہ کی نشانیاں، وہ اللہ کی قدرت کے نشان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے عجیب کام دکھاتا، وہ بھی اس امت میں جاری۔ ابن تیمیہ اور ابن امام شوکانی جیسوں نے کتابوں لکھی ہیں کہ دیکھو اولیاء اللہ کی کرامتیں، کتنے انعام کیے ہیں اللہ نے اس امت پر۔ اور تیسرا یہ تھا کہ شریعت اترتی، اب شریعت اس صورت میں اترے گی کہ مسائل تو قریشی صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم تک نئے سے نئے پیدا ہوں گے، قرآن حدیث اگر اونٹوں کا بوجھ بھی لکھ دیے جاتے ہیں تو مسائل نہیں آ سکتے، پورے نئے مسائل دن بدن جنم لیتے ہیں۔ اس کے لیے اجتہاد کو تشریح کا قائم مقام بنایا گیا کہ نبی کی شریعت اسی پہلی۔ اب اس امت کا جو مجتہد ہوگا، ٹھگ نہیں، بے ایمان، جو واقعی قرآن و سنت پر عبور رکھتا، وہ غور کر کے سوچے گا کہ یہ معاملہ اگر نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوتا تو قرآن اور حدیث سے آپ کا مزاج کیا معلوم ہوتا، حضور کیا فیصلہ کرے، وہ بڑی گہرائی ہوتی ہے۔ اس کو اجتہاد کو پھر شریعت کا درجہ دیا گیا کہ جہاں تک ایک مجتہد کا ذہن پہنچے، اگر وہ عمل نہ کرے اتنا ہی مجرم ہوگا جتنا شریعت پر نہ عمل کرنا۔ اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ جہاں تک تیرا اجتہاد، تیرے لیے یہی شریعت ہے، اور جو اس کو عالم مانتے ہیں ان پر بھی فرض ہو جاتا کہ وہ اس مجتہد کے اجتہاد کی پیروی کرے۔ یعنی کتنا بلند مقام ہے اس امت کا کہ مکالمے بھی ہیں، کرامتیں بھی ہیں، اور اجتہاد اس امت کا جو شریعت کے برابر ٹھہرایا گیا۔
اس لیے اس شرارت سے بچنا کہ وہ کہتے ہیں یہ تو امت انعاموں سے رہے گی. انعام نہیں کوئی بند، مگر جیسے ہے نا پی ایچ ڈی ہو، ڈگری ہے اس کے پاس، مگر جب تک حکومت اپائنٹ نہیں کرتی وہ ڈاکٹر نہیں کہلا سکتا. یہ حقوق جو پروفیسر کے نہیں لے سکتا. کوئی آدمی کتنا پڑھا لکھا ہو، جب تک ڈی سی نہ حکومت مقرر کرے وہ کہہ دے میں ڈی سی ہوں، اختیار اس کو مجرم ہو جائے گا. نبی نہیں کہلا سکتا، کیونکہ نبی کہلانے سے فتنہ پڑتا کہ جو نہ مانے وہ کافر ہو جاتے ہیں، امت کے ٹکڑے ہوتے ہیں. امت میں رہ کر خادم دین بابا جی پر الہام ہو، دوسرے کی بسم اللہ، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ انہیں نوازتا، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ وہ حضور کی برکت ہے، فیض ہے کہ اب بھی امت میں چل رہا ہے. یہ تین ہی شعبے ہیں نبوت کے. اسی کو کہا جاتا ہے کہ مقام نبوت موجود ہے. یہ بڑی باریک بات ہے کہ وہ شانیں ساری ہیں اس امت میں، مگر منصب نبوت موجود نہیں. وہ جو ٹائٹل تھا نا وہ حرام. کوئی نہیں اپنے آپ کو نبی کہلا سکتا، نہ نبی والے حقوق لے سکتا. نیکی کرتا تو کرے، امت میں خدمت کرے. جی کہ جتھے یہ گل طے نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ تو بعد کوئی نبی، ایڈی پکی گل ہے بھی آپ تو بعد ایک نبی نے آنا. یہ تو بھی مرضی فائدہ اٹھاؤ کہ تسی آدھے نبی کوئی نہیں، نالے منتے آنا عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اترنا. یہ بھی انکار نہیں کرنا چاہیے. بالکل یہ بھی متواتر حدیث جی آسمان کا سورج اتنا بھی پکی گل ہے بھی آپ تو بعد نبی کوئی نہیں. یہ بھی گل ہے بھی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اترنا. وہ آدھے نبی پھر آ گیا پہلا یا پچھلا یہ کی گل ہے؟ ادیاں نے نواں آیا، امت دزیا سے پرانا ہونا، گل تو کی ہے، نبی تے آیا. بڑی وڈی گل. اے امام زمخشری ایڈا وڈا معتزلی، کئی لوگوں نے بھی غلط لکھتا، علماء بھی سارے کتابیں لکھتے معتزلہ بھی منکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آنا. ایویں غلط آتے. معتزلہ بیوقوف لوگ نہیں سی، حدیثاں نوں منتے. ایک کشاف ہے اور ایسے سورہ احزاب 544 صفحے تے تیسری جلد امام زمخشری آندے فین کلتا کیفا کان آخر الانبیاء و عیسیٰ ینزل فی آخر زمان. حضور آخری نبی کس طرح ہوئے جدو کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آخر تے ہونا. قلتو مانا کونی آخر الانبیاء انہ لا ینبا احد بعد. آندے آخری نبی دا مانا بھی آپ تو بعد جدو آپ نے اس دنیا نبوت دیتی اللہ نے، ہوں نویں سرے تو کسی نے نبی نہیں بنایا جانا. وعیسیٰ ممن نبیا قبلہ، اور عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے تو پہلا بنائے گئے تھے. حضور نے نبوت میں تو بعد نہیں اس دنیا جو انہوں نے وہینا ینزل عاملا علی شریعت محمد مسلیا علی قبلۃ کن بعض امت. ایک یہ بھی شاید نقصان دے سکتی تھی کہ پاویں پہلے ہے مگر اپنا ہی دین جاری کرنے دے. انجیل تے عمل شروع ہوتا مسجد اقصیٰ نوں منہ کرا دیں، فرمایا بھی نہیں ہونا. جدوں انہوں نے اترنا انہوں نے اللہ دے رسول دی شریعت تے عمل کرنا، اسے قبلے نوں منہ کرنا. اور اس پاروں میں کوئی آدمی غلط فہمی کا شکار نہ ہوتا ہے. نماز بھی پڑھاؤ تو انکار کر دوں، حالانکہ وہ نبی ہے. تو سارے امام صاحب جنے والے امام المہدی امتی ہے نا، پاویں کڈے درجے، مگر امام صاحب نے آکھنا اسے روح اللہ تقدم تعال صلی اللہ علیہ، روح اللہ دے پیغمبر تسی آ گئے جاؤ نماز پڑھاؤ. انہوں نے آخیا نہیں، یہ شان اللہ نے اس امت نوں بخشی ہے. ہن کپڑے دا حال ہے ایک آدمی ساری کرسیاں تے بہ گیا، وہی نبی ہے، وہی مسیح ہے، وہی مہدی ہے. حالانکہ حضور دسن رہے مہدی وہ ہونا جڑا مسلے تے کھڑا ہونا. وہ عیسیٰ علیہ السلام نوں کہہ رہا ہونا آؤ نماز پڑھاؤ، تے آپ نے آخنا نہیں، یہ تمہیں ہی اللہ نے درجہ دیتا. عیسیٰ علیہ السلام وکھرے، مہدی وکھرے، مگر سارا نے کھچڑی پکاتی ہے اور لوگوں نے بیوقوف بنایا. پھنستے جاندے جا. یہ ہوئی گل امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے بھی کہی. یہ سمجھو ارے صحابہ اور وہ پہلی جلد ہے، یہ دوسری جلد پھر آؤں خضر علیہ السلام کا بیان ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے جی بڑا امت عالمہ اختلاف ہے، وہ زندہ یہ مر گئے، تھوڑے آندے مر گئے، زیادہ جڑے نیک اور متقی لوگ نہ پرہیزگار ہوندے یار ساڈے نال ملاقات ہی ہوندی ہے، مریا کوئی نہیں، وہ زندہ ہے. اس تو امام نبی ابن صلاح وغیرہ آندے، امام بخاری اور ایویں اندازے لاؤندے ہے گا زندہ. اتنے بھی پھر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے کہ اس بارے عیسیٰ علیہ السلام بھی آنا، رسول اللہ بھی آخری نبی. بس تدلہ غیر بقول صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی و بسط ابن دہیہ القول فی ذالک. امام ابن دہیہ نے حضرت خضر دے مرن لیے انہوں دلیل بنایا بے رسول اللہ فرمایا میرے تو بعد نبی نہیں. تو ہے گا حضرت خضر بھی سچی گل ہے، ولی کوئی نہیں، نبی ہے خدا دا، وہ وہی آتی سی. اس تو آدھے ہوں جی منیے کہ حضور تو بعد ہر حدیث کے خلاف ہوں. یہ جواب پھر دے وہ محترم بے عیسیٰ ابن مریم کہ ابن دہیہ نوں چاہیے سی بھی خضر نوں تو رون بہ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا سارے اسی مننے، انہاں آنا. یہ سوال اتنے پھر پیدا ہوتا
کما فإنہ نبی قطن، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو سچ مچ پکے نبی ہے، وہ ثابت انہ ینزل اللہ آخر زمان، اور یہ ثابت شدہ گل ہے کہ وہ آخری زمانے زمین تے دوبارہ آؤں گی، وَيَحْكُمُ بِشَرِيعَةِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول کریم علیہ السلام دی شریعت دے مطابق ہی زندگی گزارن گے۔ فَوَجَبَ حَمْلُ النَّفْيِ عَلَىٰ إِنشَاءِ النُّبُوَّةِ لِكُلِّ أَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ۔ اس تو لا نبی بعدی جڑا کہنا کہ آپ تو بعد نبی نہیں، وہ معنی یہ کرنا کہ آپ تو بعد کسی مخلوق تو نویں بندے نو اللہ نے نبی نہیں بنانا، نویں ہون نہیں وہ ملنا۔ لا لا نفی وجود نبی انکان قد نبی قبل ذالک، جڑے لوگ آپ تو پہلا نبی بنائے گئے تھی انہوں کا انکار جو نہیں نکلتا، وہ پہلا ہو چکے۔ اس تو آخری آپ کیوں ہیں؟ آپ تو بعد نویں سرے تو کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ جڑے پہلے بشک زندہ رہن چار تے شیخ اکبر ابن عربی آندا نا، یہ مرزا غلام احمد ابن عربی میرے نال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے، رب گواہ جے وہ ایک دی بجائے چار زندہ من آندا، چار نبی اگر اس زمین تے نہ ہون ہن زمین آسمان تباہ ہو جانے سی۔ چارے زندہ، دو آسمان تے الیاس اور ادریس، دو اس زمین تے خضر، عیسیٰ اور ادریس ہوتے ہیں، الیاس اور خضر زمین تے، ایک دی بجائے چار مندا۔ تسی یہ گل صحیح ہے غلط وہ دے لاؤندے جڑے آندے چار پیغمبر زندہ۔ قال ابن سیمانی 388 اور 399 معمولی گلاں نہیں، بہر کو ایسے جواہرات اور موتی کے دماغاں وچ وار لو گے دجال تو پناہ پا، ورنہ اتنے انے شیطان پھردے نا مکار مولویاں دے بھیس تے ابویاں دے برباد کری جائے۔ اور کتاب اللہ تو ہٹا کے سنت ابن سیمانی فرماؤندے وے انکار الالہام مردود، جڑے آندے کہ الہام ہی نہیں ہوندا، اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے دے دل وچ کوئی گل پاؤندا وہ بھی چکے، یہ بھی گل ہوندی غلط ہے۔ وَيُجُورُ أَن يَفْعَلَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ مَا يُكْرِمُهُ بِهِ، بالکل ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے دے دل کو اپنی طرف گل پا دے، کسی فرشتے دی زبانی انہوں گل پہنچا دے۔ وَلَٰكِنَّ التَّمْيِيزَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا اسْتَقَامَ عَلَى الشَّرِيعَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَلَمْ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَا يُرَدُّهُ فَهُوَ مَقْبُولٌ۔ مگر فرق کا دینا کرنا کہ یہ جو خواب کا اعلان سنیا نا جو حق کنا تے باطل کنا، فرماؤں جو شریعت محمدیہ دے مطابق گل ہوگی اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ انہوں رد نہیں کرتی ہوگی فہو مقبول، وَإِلَّا فَمَرْدُودٌ یا قوم من حدیث النفس وَوَسْوَسِ الشیطان۔ اور اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ دے بالکل خلاف شرک سکھاؤں دیا، زنا سکھاؤں دیا، بچہ مار دے سکھاؤں دیا، وہ تیرے نفس دی شرارت ہے تے شیطان دا بس وہ دے مگر کوئی نہ لگی اور دین کوئی نہیں ہو، برباد ہو جائے، بالکل تیرا ستیہ ناس ہو جائے گا۔ اللہ دی کتاب اور رسول خدا دی سنت کرے گئے تو سوچتی سونا کھرا کے پتری صرف اس کو سوچی اور کسی شہر جائیں گا سوائے بربادی دے کوئی۔ اولیاء اللہ کا بھی پڑھ دیا کہ خود اولیاء اللہ جنہوں نے امت مننے کے نہ الہام ہوئے کش ہوئے انہوں آپ کے نہیں عقل